بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ حاضرین و سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص مضمون وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جو آج میں نے گفتگو کرنی ہے اس کے اعتبار سے اس آیہ کریمہ میں دو مساجد کا ذکر ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ التجا کی، گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی بنائے جانے والی مسجد کا نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد مسجد حرام ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ پھر دوسری مسجد کون سی ہے؟ سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، یعنی مسجد حرام کے کتنا عرصہ بعد پھر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے، مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے وہ کی گئی۔ انہی دو مساجد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اہل اسلام کے لیے مسجد حرام بھی تکریم و عزت کے لیے ضروری ہے، اور مسجد اقصی کا ادب و احترام اور اس کی محبت بھی اہل اسلام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مسجد اقصی اہل اسلام کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، اور پھر مسلمانوں کا دوسرا قبلہ جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام۔ مسجد اقصی یہ وہ خاص مقام ہے کہ معراج کی رات نبیوں کے امام اور رسولوں کے سلطان ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ تعالی وسلم نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو نماز کی امامت کروائی۔ مسجد اقصی یہ انبیاء اور رسل کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں کثیر تعداد میں انبیاء تشریف لائیں،
ان کا مسکن بنا اور ان کا مدفن بھی بنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، جس کے ارد گرد۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ برکتیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب مسجد کے ارد گرد اگر کسی چوک میں بیٹھا ہے، چوراہے میں بیٹھا ہے، منجے پہ بیٹھا ہے اور اپنے وہ معاملات میں ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجد کے ارد گرد بیٹھا ہوں لہٰذا مجھے برکتیں مل رہی ہیں۔ ہاں، جیسے آج نماز جمعہ کا وقت ہے، نماز عید کا وقت ہو، کسی پروگرام کا ہو، تو پھر اگر اندر جگہ نہیں ہے تو جو لوگ عبادت کے لیے باہر بیٹھے ہیں تو پھر جتنی رحمتوں کا نزول ان پر ہو رہا ہے اتنا ہی انہی پر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسجد اقصی کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب سوال ذہن میں آیا کہ نہیں جو میں نے بات کی ہے کہ آخر کیوں اندر کیوں نہیں کہا گیا برکتیں رکھی ہیں، باہر کہا جا رہا ہے، حالانکہ مسجد اقصی کے اندر برکتیں ہونی چاہیے۔ بھائیو اندر تو ہیں، لیکن جب ہم تفسیرات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تفسیروں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے ارد گرد کثیر تعداد میں انبیاء تشریف لائے، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی، پھر یہاں رہتے رہتے ان انبیاء کا انتقال ہو گیا تو ان نبیوں کے مزارات مسجد اقصی کے ارد گرد بنائے گئے۔ فرمایا یہ نبیوں کی قبریں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو برکت والا قرار دیا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں یہاں پہ انبیاء اور رسول کی آمد ہوئی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ اس مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کا بھی ورود ہوا، وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ برکت والی جگہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ برکت والی جگہ ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا للعالمین، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، سارے جہانوں کے لیے ہم نے یہاں پہ برکتوں کا نزول فرما رکھا ہے، برکتوں کا نزول فرما رکھا ہے۔ اور مسجد اقصی کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کی تعمیر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس مسجد کی تعمیر کر کے تو ایک دعا کی، سنن نسائی کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جب مسجد اقصی کی تعمیر کی تو اس کے بعد دعا کی، یا اللہ تعالی جو بندہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرے جب وہ باہر نکلے گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اتنی برکت ہے مسجد اقصی شریف کی۔ اور 3 مساجد جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی سواریاں کھینچنی ہیں تو 3 مساجد کے لیے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ہے، تو ان میں سے جو 3 مساجد کا حکم کیا گیا کہ ان کی طرف تم نے سفر کرنا ہے، پہلی مسجد حرام، خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے کعبۃ اللہ کا دیدار اور مسجد حرام کی فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ اور دوسری فرمایا وہ مسجد الرسول، فرمایا وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، انہوں نے کہا آپ مدینہ شریف جب جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جائیں، حضور کے روضہ مبارک کی نیت نہ کر کے جائیں۔ میں نے کہا یار یہ ظلم نہ کرو، مسجد نبوی کو فضیلت تو حضور کے قدموں سے ملی ہے، حضور کی برکت سے ملی ہے، حضور کی نسبت سے ملی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی فضیلت، مکہ المکرمہ کی فضیلت، قرآن پڑھ کے دیکھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے شہر مکہ کی قسم ہے مجھے،
آئے ہائے آپ کے سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، آئے ہائے 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 ہائے، خدا فرما رہا ہے مجھے مکہ المکرمہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. یا اللہ شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ کہ اس میں زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں میدان عرفات ہے، اس میں جبل نور ہے، اس میں جناب والا کعبۃ اللہ ہے. یا اللہ تو اس لیے اس کی قسمیں کھاتا ہے. لوگوں ترجمہ جہاں سے مرضی جا کے پڑھو، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، اے میرے محبوب تیرے قدم جو اس شہر میں لگے ہیں، تیرے قدم جو اس شہر میں لگے ہیں. میں کہتا ہوں مکہ کو فضیلت ملی رسول اللہ کے قدموں کی وجہ سے، تو مدینہ کو فضیلت بھی تو حضور کی نسبت سے ملی ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے، وہ تو کہتے ہیں ساری کائنات کا رنگ ہی حضور کی وجہ سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہم عاشقوں کی زبان سے سنو، یہ بریلی کے شہنشاہ نے ہمیں جو عشق کا وہ جام بھر بھر کے پلایا. کوئی لاکھ کوشش کرے کہ ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا چراغ بجھ جائے گا، یہ کبھی نہیں ہونے والا. کیونکہ ہمیں تو جامعہ سے پلائے گئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ پورے کل جہان کی جان ہمارے آقا ہیں. اب آپ دیکھو نا، آپ کی اور میری جان نکل جائے، یہ جس جان پہ بڑا مان ہے، اس جان کی وجہ سے ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتے، اولاد کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، خاندان کے لوگوں کو، ہم اپنے عزیز و اقارب اور محلے داروں کو ہم نے دشمن بنا دیا سب کو. کہ بھائی میں تو بڑا چیز ہوں، لیکن جب اس میں سے جان نکلتی ہے تو ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، وہ میت ہو جاتی ہے، وہ جنازہ بن جاتا ہے. جب تک جان ہے تو چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، راجپوت صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، فلاں فلاں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جیسے تمہارے جسم میں سے جان نکل جائے تو تم ختم ہو جاتے ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، ہائے ہمارے آقا جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. انہوں نے فرمایا یہ جو پورا جہان کے اندر تمہیں رونق نظر آ رہی ہے، اس کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ساری بہاریں تو قدم مصطفیٰ کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اچھا زندہ. تو 3 مساجد ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ان مسجدوں کی طرف سفر کرو. ان مسجدوں کی طرف پہلی مسجدیں، اونچے بولیے، پہلی مسجدیں، اور دوسری مسجدیں مسجد نبوی شریف، اور تیسری مسجد اقصی شریف ہیں. یا اللہ تیرا کرم ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کا تو سفر ہو گیا ہے، کبھی ہم فقیروں کو مسجد اقصی میں بھی جانا نصیب فرما دے. اور سنیے ذرا، اور بلکہ کیا نظارہ ہو حضرت جی، کیا نظارہ ہو کہ یہاں سے ہم مسجد اقصی جائیں اور مسجد اقصی سے پھر ہم حرم کعبہ جائیں. اور تو اڈی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں. ہائے ہائے ہائے، لاہور سے سفر ہو مسجد اقصی کا، اور مسجد اقصی سے سفر ہو کعبۃ اللہ کا، اور کعبۃ اللہ سے سفر ہو رسول اللہ کے روضہ انور کا، پھر کیا نظارہ ہوگا؟ کیا ایک ہی سفر میں تینوں مسجدیں. اور سنیے پھر حضور نے کیا کرم فرمایا. سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں من احل بحاجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام
غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصیٰ سے احرام باندھا حج کا یا عمرہ کا اور پھر وہ مسجد حرام کی طرف چلا گیا، حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ مبارک بندہ جس نے مسجد اقصیٰ سے احرام باندھا اور پھر مسجد حرام کی طرف سفر کیا، میں محمد کہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد والے گناہ بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ کیوں جی پھر مسجد اقصیٰ جانا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں اللہ تو ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن ہمارے حکمران ہی ہمیں اتنے بزدل ملے ہیں، اتنے بے دین، اتنے بے غیرت، پتہ نہیں 56 یا 60 یا 70 اسلامی ملک ہیں۔ ہائے 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 کاش کہ ان میں کوئی ایک بھی فاروق اعظم کا نوکر ہوتا۔ ہمیں تو بار بار موقع مل رہا ہے، ہم تو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا فلسطینی مسلمانوں پہ اسرائیلی گنڈے، وہ گماشتے، وہ دہشت گرد، وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ گرا رہے ہیں، اللہ تو ہمیں موقع دے ہم بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جا کے جہاد میں شریک ہو جائیں، اسرائیلیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کماستوں کو 65 دفعہ دور کریں، مسجد اقصیٰ میں اذان گونجے، نماز پڑھی جائے، پھر ہم دیوانے وہاں سے احرام باندھیں، ہاں ہمارا جشن بھی ہو جائے گا، ہمارا جلوس بھی ہو جائے گا، اور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف ہمارا وہ جو احرام کا وہ جو سفر ہوگا حج کا یا عمرہ کا، حضور فرماتے ہیں جس نے یہ خوش نصیب سفر کیا، اب دیکھو نا زبان کس کی ہے، کلام کس کا ہے، میں کہتا ہوں کائنات بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، یہ زمانے کے دستور چینج ہو سکتے ہیں، یہ موسمیات، یہ سورج اور چاند کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن جو جملہ میرے محبوب نے بول دیا خدا کی قسم وہ بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور آگے سنیے ذرا ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا، پہلی روایت میں تھا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھا، اور حضور لجپال ہی بڑے نے، سرکار کو پتہ سارے تے حجی نہیں نا، وڈا حج تے سارے نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ تو ہر کسی کو یعنی زیادہ لوگوں کو فضیلت مل جاتی ہے نا، سرکار نے اگلی روایت میں معاملہ آسان کر دیا، معاملہ آسان کر دیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں من احل بعمرۃ من بیت المقدس الی المسجد الحرام، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف احرام باندھا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کانت لہ کفارۃ لما قبلہا من الذنوب، فرمایا یہ جو مسجد اقصیٰ سے اس کا احرام باندھنا نا مسجد حرام کی طرف عمرہ کے لیے، فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یہ احرام باندھنا، یہ احرام باندھنا پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں سنن ابو داؤد کے الفاظ مختلف ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احل بعمرۃ من بیت المقدس الی المسجد الحرام وجبت لہ الجنہ، حضور فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں جس نے مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے عمرے کا احرام باندھا اور پھر جا کے اس نے عمرہ کی ادائیگی کی، وجبت لہ الجنہ، میں محمد کہتا ہوں اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اللہ
میری ملت کے نوجوانوں، غیور اور باوقار رسول اللہ کے غلاموں، ہمیں مسجد اقصی کی فضیلت کا بھی بتایا گیا، ہمیں مسجد حرام کی فضیلت کا بھی بتایا گیا، ہمیں مسجد نبوی شریف کی فضیلت کا بھی بتایا گیا، اور اصل میں یہ جو ساری بہاریں ہیں یہ تو غلامی رسول کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا۔ آج 75 سال ہونے کو ہیں مسجد اقصی پر بار بار حملہ آور ہوتے ہیں اسرائیلی یہودی، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ گرائے جاتے ہیں، پھر ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پھر مسجد اقصی پہ وہ قبضہ جما لیتے ہیں، اور وہ فلسطینی نہتے مسلمان وہ بیچارے ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنا کام وہ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں اور سونے طریقے نہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری روئے زمین پر اس وقت اگر دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کو دل کرتا ہے اور جرأت و بہادری کو اگر سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے تو وہ فلسطینی مسلمان بچے ہیں، وہ فلسطینی مسلمان بیویاں ہیں، وہ فلسطینی مسلمان نوجوان ہیں۔ ابھی حالیہ جو انہوں نے اپنی جرأت اور بہادری کا اظہار کیا، اس پر جس قدر بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، لیکن ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 75 اور 76 کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ جب تمہیں جہاد کرنا لازم ہو چکا ہے، تمہارے کمزور مسلمان مرد و عورت بزرگ جب تمہیں پکار رہے ہیں تو تم ان کے جہاد کے لیے، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچتے؟ یہاں تو ہمارے جتنے اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، میں کہتا ہوں اندازہ تو کریں یار ان کی بے غیرتی پر کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو گیا، سارا کفر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اسلامی ملکوں میں دعائیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ جیسے تو نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا بابیلوں کے ساتھ، ویسے ہی بیت المقدس کی بھی حفاظت فرما۔ اور مسلمان ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ 1.5 ارب کی تعداد ہوتے ہوئے، 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ابھی آپ ابابیلوں کا انتظار، پرندوں کا انتظار کر رہے ہو؟ شرم تم کو نہیں آتی مگر؟ ہاں یہ کیسا یہ ظلم کا ہے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، اچھا 80 لاکھ صرف یہودی ہیں، کتنے؟ 80 لاکھ یہودی ہیں اور 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان کو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ ہائے کاش کہ چلو باقی نہ صحیح تو پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ واضح وجود میں آیا ہے۔ یار صرف دعاؤں پہ ہی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ یعنی بیان سے باہر ہے وہ جو وہاں پہ ان کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا ہے جی، پانی کی ترسیل کا نظام ختم کر دیا گیا ہے، بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ سوچو تو صحیح یار وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ یہاں اچھے بھلے حالات کے اندر 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہاں تو جنگی کیفیت ہے، وہاں تو جنگی کیفیت ہے۔ کیا خیال ہے اللہ ہمیں موقع دے تو ہم ان کی امداد کے لیے پہنچیں گے کہ نہیں؟ ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اور ہم مسجد موتی
میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ان کی مدد کے لیے ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیار ہیں، اے اللہ تو ایسا ماحول بنا دے کہ ہم بھی وہاں پہ جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بچوں کی جہاد کی صورت میں مدد کریں، اور ان اسرائیل کو ماسکو کو وہاں سے دفع دور کر کے مسجد اقصی میں پھر وہی بہار آئے جو فاروق اعظم کے دور میں آئی تھی، جو حضرت عمر فاروق کے دور میں آئی تھی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ کہتے ہیں نا کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سارے مسلمان جو حکمران ہیں اب ان کے آخری وقت ہیں، کی خیال ہے؟ ان سب کے آخری وقت ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اپنی عظمت پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے معاملے میں اور اپنے محبوب اور اپنے نبیوں کی عزت کے معاملے میں بات غیرت مند ہے۔ یوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا صفایہ ہو جائے گا۔ یہ ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ بغیرتی اور بے دینی اور بزدلی کے کس درجے پہ ہیں۔ کل ہمارے عثمان غنی صاحب فرما رہے تھے ہاں کہ ہم نے سمجھا تھا پتہ نہیں کتنے 56 یا 60 یا 70 آزاد اسلامی ملک ہیں، اور ایک فلسطین جو ہے نا وہ اس کے اوپر قبضہ ہے یہودیوں کا۔ اب پتہ چلا یہ سارے ہی غلام ہیں، صرف آزاد تو فلسطینی ہیں۔ انہوں نے آزاد والا کام کیا نا، انہوں غلامہ نے کی کہتا ہے جنہوں ڈالروں دی ریالاں دی ضرورت ہے، یہ منگتے بن گئے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ انہوں نے اپنی ضرورتوں اپنی عیاشیوں کے لیے ساری امت مسلمہ کو گروی رکھ دیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے اسرائیل کا وقت تھوڑا ہے، امریکہ انڈیا کا وقت تھوڑا ہے، ان بغیرتوں کا وقت بھی تھوڑا ہے۔ انشاءاللہ نور الدین زنگی کا کوئی غلام آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فاروق اعظم کا کوئی نوکر آئے گا، اور کب تک یہ ظلم کا نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ہر طرف انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ہر طرف انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے ساتھ آپ اپنے جذبات کو گرمانے کے لیے ایک تو نعرے لگائیے، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں۔ آج پورے پاکستان ہم قوم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگرچہ میرا یہ احتجاج جلوس مظاہروں پہ میرا دل مجھے خود وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ملامت کرتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا۔ اور باہر نکل کے ہم نے حکمرانوں کو یہی کہنا ہو غیرت کرو، اور تسی پہ میں پیچھے رہ سانو تے اگے جان دیو، ہم تو جائیں، ہم تو ان کے دست و بازو بنے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ختم نبوت سٹاپ پولیس سٹاپ انشاءاللہ تعالی جا کے ہم ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، تمام تنظیمات اہل سنت کی طرف سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، آپ کے اللہ اکبر کی صدا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے چن چن کے بندوں کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہاں پہ جہاد کا موقع عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔